قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اس کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں حالات بدل سکتا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ تاریکیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیری زندگی میں اجالے بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد آخر کب اور کیسے آئے گی۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تم یقیناً مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوگے۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا۔ صرف ایک دفعہ سوچو، وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی، وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے یقینی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے ہو؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ آخر تمہیں کیوں ڈاؤٹ آ گئے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، اس امید پر کہ وہ ام الیقین تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مدد بھیجتا ہے اس بندے کو اپنی مدد کے لیے۔ وہ ہے کہ جب انسان اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کرتا ہے، لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔
کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا تمہارے زمین آسرے کسی کام آئے؟ یاد رکھو وہ اپنی مدد کا مرحلہ وار تم پر بھیجتا ہے۔ وہ تمہیں مدد دیتا چلا جائے گا اور تم اپنے دل میں سکینت محسوس کرو گے۔ بعض اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو اللہ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود سے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہیلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ تمہاری مدد ایسے ذریعوں سے نکالے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ کچھ کھویا بھی تھا۔ سنو، تم جس قدر خلوص اور گہرے جذبے سے اس سے مدد مانگتے ہو نا، تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں بدل کر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ کے معجزے اترنے ہی والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ایک ایک دعا پر اپنا کون فرما دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔